اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی وقالوا لولا یاتینا بآیات من ربہ اولم تأتیہم بینۃ ما فی صحف الاولی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاص ارشاد فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ، اے محبوب اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو جو نماز کا حکم فرمائے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو حکم دیں کہ نماز پڑھا کرے، اور گھر والوں میں پھر حضور کی امت شامل ہے۔ میں یہ حکم صرف خاص گھر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے حکم ہے کہ پوری امت جو ہے کیا کرے، نماز پڑھا کرے۔ اور واصطبر علیہا، اے محبوب آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے پھر 8 مہینے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آتے اور آپ جو ہے وہ ان کو کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ آپ فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی، رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اہل بیت نماز کا ٹائم ہو گیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب ابھی اندازہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنی امت کو حکم فرمائے۔ حضور نے ایسے نہیں ارشاد فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو ہی آگ لگا دوں، حالانکہ یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرمایا نماز میں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈا کہہ رہا۔ جس نے ظاہر آنکھوں کو ٹھنڈا کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے نے نماز پڑھی اس نے اپنے نبی کو خوش کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے۔ جس بندے نے نماز پڑھی ہے سمجھ لے کہ وہ اپنے دین پر کاربند ہے اور مستقل طور پر جو ہے پابندی کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ آج امت نبی سے شفاعت تو چاہتی ہے لیکن نبی کو خوش نہیں کر رہی ہے، تو پھر شفاعت کیسے ملے گی؟ بس ظاہر ہے حضور نے جس کی شفاعت کرنی ہے بیڑا پار تو اسی کا ہونا ہے، اور نماز وہ واحد چیز ہے جو نبی کو خوش کرتی ہے۔ جب ہم نبی کو خوش ہی نہیں کر رہے تو پھر مجھے بتائیں شفاعت کیسے ملے گی؟ اور آگے حضور اتنا ہی فرمایا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا مجھے خوش کرنے کا، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم نا مطلب پرست لوگ ہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی مطلب تک پیار ہے۔ جب ہمیں رب اور رب رسول سے کام ہوتا نا تو پھر یاد بھی آ جاتا ہے، جب ہمارا کام نکل جاتا ہے پھر ہمیں رب ہی بھول جاتا ہے۔ حالانکہ حضور نے بڑی بات ارشاد فرمایا کہ یہ جو تھوڑی بات ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اپنی امت کو بھی حکم کریں کہ وہ نماز پڑھا کرے، اور نماز جب ہم پڑھ ہی نہیں رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری آنکھوں کے اندر، آج ہمارے گھروں کے اندر برکت ہی نہیں رہی ہے۔ ایک حدیث پاک موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں کو جو ہے وہ خود حل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ آج دیکھ لیں ہمیں فکر کیا ہے، سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ یار ہمارا فلانا کام رہ گیا، فلانا کرنا بھی جانا ہے، فلانا بھی جانا ہے، فلانے پاس جانا ہے، فلانے پاس جانا ہے۔ فرمایا جب بندہ میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے سارے کام خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں۔ اب اسی بات کو ذرا اندازہ کر کے دیکھیں کہ کل وہ وقت ہمارے بزرگ قرآن بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سارے ان کے کام بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ اسی حدیث سے ہے کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ساری رات سارا دن ان کے کام جو ہے وہ نماز عبادت کی طرف لگے رہتے تھے، تو ان کے کاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے اسباب بنا دیتا تھا کہ ان کو جانا بھی نہیں پڑتا تھا، کام بھی سارے ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم چکر لگا کے تھک جاتے ہیں، ہمارے کام ہونے پہ نہیں آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب رب نے فرمایا یار میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں نے تمہارے کام کر دینا، تم کم سے کم اس طرف تو آؤ نا۔ آج دیکھیں رزق جو ذمہ جو ہے وہ رب کا تھا، وہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہی ہے، ما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، فرمایا رزق ہم نے دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اسے ہم نے رزق دینا ہی دینا ہے۔ اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جو ہماری ذمہ داری تھی وہ رب کو دے رکھی ہے، جو رب کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے لے رکھی ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، وہ ہم نے کہا یہ رب بخش دے گا، اور رب کی ذمہ داری تھی رزق دینا، اس کی خاطر ہم لگے پھرتے ہیں، یعنی ہم نے الٹا کام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب نماز ایسی چیز ہے جس کی آپ خود بھی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ کو یہ حدیث پاک سنائی ہے کہ ایک عورت جہنم میں 4 بندوں کو لے کے جا رہی ہے، وہ بھی جنتی مردوں کو، بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو، شوہر کو، کیوں لے کے جا رہی ہے؟
میں یہ خود نیک تھا، مجھے کسی نے کبھی کہا ہی نہیں ہے. اور یہ چیز آج ہمارے گھروں کے اندر شامل ہو چکی ہے کہ ہم خود نماز پڑھ لیں گے یا وقفوں کو نیکی کا کام کر بھی لیں گے، لیکن گھروں کے اندر تو ہمارا یہ کام ہی نہیں رہ گیا. ہماری تبلیغ ساری کی ساری بار ہے، دعوت ساری کی ساری بار ہے، گھر کے اندر ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا نسألک رزقا، ہم نے تجھ سے رزق کا سوال تھوڑی کیا ہے کہ تو روزی روٹی کما کے میری راہ میں دیتا رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری عبادت کر. نحن نرزقک، ہاں رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم تمہیں رزق عطا فرمائیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام جو ہے وہ تو پرہیزگار کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ پکی بات ہے. اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں کی طرف آ نہ سکا، مسجد میں آ نہ سکا، خدمت کر نہ سکا، اور وہ سمجھے کہ جناب یار کا مطلب ہے کہ جنت بھی مجھے مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں وقالوا لولا یاتین بآیات من ربہ، فرمایا کہ یہ جو کافر ہے یہ کہتے ہیں جی یہ اے محبوب ہمارے پاس اب کوئی رب کوئی نشانی کوئی نہیں لے کے آئے. کافر کہنے لگے جی آپ ہمارے پاس کوئی رب کی نشانی لے کر تو آئے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تاتیہم بینۃ ما فی صحف الاولیٰ، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا پہلے والی کتابیں نشانیوں سے بھری ہوئی نہیں ہے؟ ہم نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر اسی محبوب کی ساری نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں، اور اب تم کہتے ہمارے پاس نشانی کوئی نہیں آئی ہے. پھر تمہارے سامنے اس نے سورج کو توڑا ہے، موڑا ہے، چاند کو توڑا ہے، پتھر کلمہ پڑھ کے دکھا رہے ہیں، درخت گواہیاں دے رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری زندگی حضور نے کسی کے پاس پڑھا ہی نہیں، اس کے باوجود تمہارے پاس ایسی کتاب لے کے آئے ہیں کہ کائنات کے اندر اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے. دیکھیں نا جی، بندہ ساری زندگی حضور نے 53 سال ان کے سامنے گزارے ہیں، 53 سال انہی کے سامنے گزارے حضور نے. حضور بار بھی تشریف لے کے نہیں گئے، صرف 2 مرتبہ شام گئے، وہ بھی چند دنوں کے لیے تجارت کی غرض سے بس. ایک مرتبہ 8 سال کی عمر میں، دوسرا 25-26 سال کی عمر میں گیا. تو مقصد کیا ہے؟ یہ 2-3 بار حضور نے شام کا سفر کیا، اس کے علاوہ تو حضور نے ایک بار بھی تشریف نہیں لے کے گئے. ساری زندگی حضور نے ان کے سامنے گزاری ہے. اور ایسا بندہ جو کسی کے پاس پڑھا بھی نہ ہو، کہیں گیا بھی نہ ہو، پھر اس کے باوجود وہ ایسی شاندار کتاب ان کے سامنے رکھ دے کہ اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، پھر اس کا مقابلہ بھی نہ کر سکے، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے؟ دیکھ لیں قرآن کے الفاظ ہے، فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسے 10 الفاظ ہی بنا کے دکھا دو. ایک سورت انا اعطیناک الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، کوئی بندہ کوئی مائی کا لال اس کے علاوہ کوئی بنا کے دکھا دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ، رب کو چھوڑ کے ساری کائنات بھی ملا لو نا، انا اعطیناک الکوثر جیسی سورت نہیں بن سکتی ہے. آپ دیکھیں نا کافر حضور کی کتنی گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرانس سب سے آگے ہے، ناروے سب سے آگے ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ حضور کی دشمنی کے اندر مخالفت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کرتے آج بھی. حالانکہ اسلام کی مخالفت کرنا بڑا آسان ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی قرآن بنا کے دکھا دو، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن مر بھی جائے نا پھر بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنی شاندار کتاب ہے ہمارے پاس. اور آگے دیکھیں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اب قیامت کے دن جو رونا دھونا نا کافروں کا وہ ذرا غور سے سنیں. فرمایا کہ قیامت والے دن وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، فرمایا کہ اگر ہم انہیں عذاب دینے سے پہلے ہلاک کر دے، نبی کو بھیجنے سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لقالوا ربنا، تو قیامت والے دن کافر کہتے لولا ارسلت الینا رسولا، اے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا. یہ کافر قیامت کے دن بہانہ بنا لیتے، اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے نا تو قیامت والے دن قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، جتنی بھی قومیں گزری ہیں اور حضور علیہ السلام کی قوم، قیامت کے دن یہ کھڑی ہو کہ بہانہ بناتی کہ مالک اگر تو ہمارے پاس کوئی رسول بھیجتا فنتا بے آیات کا، تو ہم تو تیری آیت کی اتباع کرتے ہی کرتے، تو نے تو ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں بھیجا ہے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اور یہ دلیل آج بھی موجود ہے. یہ جو آج ہم رونا دھونا روتے ہیں نا جی ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے بتائیں ہر گلی کے اندر تو مسجد بنی ہوئی ہے، کیا ہم بہانہ بنا سکیں گے کہ مالک ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ پہلے ایک وقت تھا، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے دور جانا پڑتا تھا یا کہیں شہر جا کے جمعہ پڑھنا پڑتا تھا، کوئی بڑا وہ ورلا کوئی عالم ملتا تھا. آج تو ہر جگہ عالم موجود ہے، آج ہم کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ اور قیامت کے دن ہم یہ بہانہ بنائے کہ جناب ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، تو بتا پھر کیا بنے گا؟ رب فرمائے گا تیری گلی کے اندر تو مسجد تھی، وہاں پہ تو کیوں نہیں گیا؟
تو مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہم بہانہ بناتے ہیں نا، آج بھی دیکھ لیں جہاں بھی چار بندے بیٹھ جائیں گے خوشی پہ غمی پہ بیٹھ جائیں گے، سانوں کو سدھی نہیں دسدا بھائی. اور تمہیں کیسے سدھی دسے؟ تم لوگ کبھی پوچھنے کے لیے نہیں آئے. بتائیں نا کون مسئلہ پوچھنے آتا ہے؟ آج تک کسی نے وراثت کا مسئلہ پوچھا ہے، ترکے کا مسئلہ پوچھا ہے، جائیداد کا مسئلہ پوچھا ہے، پاکی پلیتی کا مسئلہ پوچھا ہے؟ حرام اور حلال کا مسئلہ بھی نہیں پوچھتے لوگ، اور پھر کہیں گے کہ سانو کوئی نہیں دسدا. بھائی کوئی بندہ آ کے پوچھے تو صحیح. آپ پوچھو تو تمہارے فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن مجید نے خود کہا، فرمایا پوچھو گے تو رب تمہیں علم عطا فرمائے گا. اور ہم ایسے سیانے لوگ ہیں، پوچھتے خود نہیں ہیں، مسجد میں خود نہیں آتے ہیں، عبادت والا خطا ہمارا ختم ہو گیا، حرام حلال والا ہمارا ختم ہو گیا، اور ڈالا ہم نے مولویوں کے اوپر ہے. سانو مولوی سدھی نہیں دس دے. بھائی کس مولوی نے تجھے کہا ہے کہ تو حرام کھاتا رہے؟ کس مولوی نے کہا کہ تو بہن کا حصہ نہ دے؟ کس مولوی نے کہا کہ بیٹی کا حصہ نہ دے؟ کس مولوی نے کہا کہ تو کرپشن کرتا؟ پھر یہ بہانے ہیں ہمارے اپنے، صرف اپنے آپ کو ہم نے خوش کیا ہوا ہے کہ یار چل ٹھیک ہے جان چھوٹی ہوئی ہے، قیامت والے دن بھی مولوی پہ ڈال دیں گے، اگر مالک سانو انہیں نہیں دسیا. بات سمجھ آ رہی؟ کل خانیوں پہ دیکھ لیں ہماری تقریریں ہیں، ربیع الاول میں دیکھ لیں ہماری تقریریں ہیں، محرم میں دیکھ لیں ہماری تقریریں ہیں، جمعے پہ دیکھ لیں ہماری تقریریں ہیں. ایک سال میں 48 جمعے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ مولوی 48 گھنٹے تو کم سے کم تمہیں بتاتا ہے سال میں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں سانو دس سیدھی نہیں دسدا. یہ بہانہ قیامت والے دن کے اللہ کی بارگاہ میں ہم لگا لیں گے کہ جناب سانو کو سیدھی دسنے والا کوئی نہیں سی. اچھا جب بتائے نا کہتے ہیں ساڑھے تو ہٹ ہو گئی. بھائی ٹھیک ہے، پھر کہتے سیدھی سیدھی بات بتایا. مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے تھی سیدھی سیدھی تقریر کرایا کرو. میں یہ سیدھی تقریر ہوندی کی میں ہے؟ سب سے زیادہ سیدھا تو قرآن ہے. اب قرآن کے اندر تو لکھا ہوا ہے چوری نہیں کرنی ہے، ڈکیٹی نہیں کرنی ہے، بےمانی نہیں کرنی ہے، حرام نہیں کھانا، فلانا کام نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا. سب سے سیدھا تو قرآن ہے، وہ بھی یہی کر رہا ہے. کیا کرے؟ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو یہ قیامت والا دن یہی بہانہ کافر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، فرمایا کہ اے محبوب اگر ہم انبیاء کو بھیجنے سے پہلے عذاب دے کر ان کو ہلاک کر دیتے نا کافروں کو، لَقَالُوا رَبَّنَا، تو پھر یہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے شکایتیں لگاتے کیا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ مالک اگر تو ہمارے پاس تو نے رسول کو بھیجتا نا، ہمیں کوئی سمجھانے والا آیا ہوتا، فنتبع آیاتک، ہم تو تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے. تو اب قرآن موجود ہے، اب اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اب تو سمجھانے والا بھی موجود ہے، پڑھانے والے بھی موجود ہے، بتانے والے بھی موجود ہیں، اب کیوں نہیں سنتے؟ یہ غزہ کا معاملہ بنا نا، بچے شہید ہو گئے، سارے شہید ہوئے جناب، بوڑھے جوان، ساری ویڈیو ہمارے سامنے آتی رہی ہے. سارے علماء، دیوبندی کیا، وہابی کیا، بریلوی کیا، سنی کیا، شیعہ کیا، سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر حرمت اقصیٰ کانفرنس کی، اور اس کے اندر سب نے متفقہ فیصلہ دیا، انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا بھائی غزہ کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، جہاد تم پر فرض ہے. پاکستان کیوں نہیں گیا جہاد کرنے؟ تو مطلب کیا ہے؟ جو میٹھا میٹھا ہاپ پاپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے کہ جو اپنے مطلب کا مسئلہ ہے وہ لے لو، اور جو مطلب کا نہ ہو وہ فارغ. اور بہانہ کیا ہے کہ ہمیں مولوی سیدھی نہیں دس دے. مولوی ایسے کیڑے مولوی پیچھے لگی ہے؟ تو کسی مولوی کے پیچھے نہ لگ. شراب حرام ہے اس کو چھوڑنا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا فیصلہ تو نہیں. بےایمانی کرنا حرام ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے جی، تو قرآن کے پیچھے تو لگنا کم سے کم. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فنتبع آیاتک، قیامت والے دن بہانہ یہ بناتے، کافر بھی یہی بہانہ بناتے، من قبل ان نذل ونخزا، اے پروردگار ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تو تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے، ہمیں تو سمجھانے والا کوئی نہیں آیا. ہم نے اس لیے 1,24,000 نبی بھیجے، شاباش بھی، ہر بستی کے اندر بھیجا، ہر شہر کے اندر بھیجا، تاکہ ان کے پاس یہ بہانہ نہ رہے. آج دیکھیں جگہ جگہ پہ مسجد موجود ہے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. حتیٰ کہ ساری باتیں چھوڑے یار، جہاں پیٹرول پمپ بنتا ہے وہیں پہ ساتھ مسجد بنا دیتے ہیں، تاکہ یار کوئی آدھا لیٹر بھی پیٹرول ڈلوانے آ رہا ہے نا تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو کم سے کم نماز تو پڑھ سکے نا. اتنی سہولیات موجود ہے، ہوٹلوں پر مسجدیں موجود ہے، پیٹرول پمپوں پہ مسجد موجود ہے، روڈوں کے اوپر چلے جائے، ہر روڈ کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی مسجد مل جائے گی. بڑے روڈوں پر آپ چلے جائیں، موٹر وے پہ بھی آپ چڑھ جائیں، وہیں پہ کہیں نہ کہیں پہ مسجد بنائی ہوئی انہوں نے. یعنی جہاں بھی آپ سفر کر رہے ہیں عبادت کا موقع تو ہر جگہ موجود ہے. پڑھتے ہم نہیں، بہانہ کیا ہے؟ سانو کو دستا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا فرمایا؟ فرمایا قل،
اے محبوب آپ ان کو فرما دے کیا کل متربص، ہر شخص انتظار کے اندر ہے، تو فتربصوا، تم بھی انتظار کرو. آنے والا نا قیامت کا دن، آپ حساب بنے، جتنی چلاکیاں، جتنی ہماری چتر چلاکیاں ہیں ہماری زبان کی ہیں، ہمارا جناب جو ہم کرتے نا یہاں پہ ہم دا لگاتے ہیں، میں قیامت کا دن آنے والا وہاں کوئی لگا کے دکھائے. اور اب کرے گا کیا؟ اور لوگ قیامت کے دن بھی چلا کے دکھائیں گے کہ مالک ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آئے گا، آیا تھا. تو رب کیا کرے گا؟ منہ پر لگا دے گا مہر اور ہاتھوں سے پوچھے گا، فرمایا آپ بتاؤ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو ہاتھ بول رہے ہوں گے. اور بندہ کہے کہ مالک میں نے تو چوری کی نہیں تھی، میں نے بےایمانی کی نہیں تھی. رب ہاتھوں سے پوچھے گا، فرمایا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہاتھ خود کہیں گے ہاں مالک میرے سامنے کی تھی، ہم ہی پکڑ کے لائے تھے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، فرمایا تم بھی انتظار کرو، ہر بندہ انتظار میں ہے، ان قریب تم جان لو گے کیا من اصحاب الصراط السویہ، سیدھے راستے پر کون تھا، ومن اہتدیٰ، اور ہدایت کے راستے پر کون تھا. یہ تو آگے چل کے پتہ چل جائے گا، تیرے اور کام کوئی نہیں، تو صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہنا ہے. فرمایا قیامت کے دن جا کے ان باتوں کا مول پڑے گا کہ اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا تھا، مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ کیا تھا، اسلام سیکھنے کا فائدہ کیا تھا. یہ مول تو پڑنا نا قیامت والے دن. پھر قیامت والا دن تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میلو لارد ذہب والا وفتداب، قرآن مجید نے فرمایا قیامت والا دن اگر کوئی روئے زمین سونے کی بنا کے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے نا کہ مالک اتنا سونا ساڑھے کو لے لیتے ساری جان چھڑ دے، نہ وہاں پر سونا نہیں چلنا، وہاں پہ پیسے نہیں چلنا، وہاں پہ نہ رشوت نہیں چلنی ہے، وہاں پہ وہ چائے پانی نہیں چلنی ہے. وہاں تو یہ چلنا ہے کہ جو کما کے لایا اسی کو سامنے رکھ. یہاں جان چھوٹ جاتی ہے نا، وہاں تو جان نہیں چھوٹنے والی. تو اس لیے نا خدا کے لیے یہ بہانے بنانے چھوڑے، ہمارے پاس کوئی بہانہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اسلام سے دور ہونے کا یا اسلام کے قریب نہ آنے کا یا عمل نہ کرنے کا کوئی ایک بہانہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.